الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. یہ سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 ہے اور آیت 81 سے لے کر آیت نمبر 88 تک میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھ نصیحت طالب علم کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر نبیوں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء جب تمہاری شریعت چل رہی ہو اور تمہاری شریعت کے دوران آخری کتاب آ جائے قرآن مجید، 1,24,000 قوم و پیش انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تمہاری شریعت چل رہی ہو، تورات موجود ہو، انجیل موجود ہو، زبور موجود ہو، اور اتنے میں اسی کے دوران قرآن مجید آ جائے. اور دوسرا وعدہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، 1,24,000 کم و پیش انبیاء سے عہد لیا اللہ نے. تمہاری نبوت چل رہی ہو، تمہاری نبوت کے درمیان میرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہا کریں ذرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود نہ پڑھنا یہ لعنت کا سبب ہے. اس لیے ہم سب الحمدللہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جب محبوب کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا ہے؟ ضروری ہے. مجھے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے پتہ چلا ہے آپ کا مزاج ہے، اور آپ کا مزاج میرا مزاج ایک ہی جیسا ہے. مجھے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کہتے نہیں ہیں. ایک گال گئی یہ مل سمجھ آ گئی، سرائکی ہے نا، واہ خیر. باقی جب میرے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا ہے؟ وہ ضروری. اللہ نے عہد لیا انبیاء سے، تمہاری شریعت چل رہی ہو اور میرا آخری رسول آ جائے، تم سب مجھ سے وعدہ کرو، تم سب مجھ سے عہد کرو. اے اللہ وعدہ کیا کرنا ہے؟ عہد کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، عہد کرو کہ تم اپنی شریعت چھوڑ کر میرے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لے آؤ گے، اور میرے آخری نبی کے ساتھ مل کے وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی ضرور تم مدد کرو گے۔ تم اپنی شریعت چھوڑ دو گے، تم اپنی نبوت چھوڑ دو گے، جب میرا آخری نبی آئے گا، جب میرا آخری پیغمبر آئے گا، تو میرے آخری رسول اور میری آخری کتاب قرآن مجید آ جانے کے بعد اب تو نہ کسی رسول کی رسالت چل سکتی ہے، اب نہ کوئی کتاب معتبر ہے۔ اب اگر عمل کیا جائے گا تو قرآن مجید پر کیا جائے گا، اگر اب عمل کیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کیا جائے گا۔ حضور کی حدیث کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں اب 1,24,000 کم و پیش نبیوں کی بھی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میں حیران ہوں، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا نبیوں سے عالم ارواح کے اندر، اور میرے رب کو پتا تھا کہ میرے آخری نبی نے کسی نبی کی موجودگی میں آنا نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 500 سال بعد میں ہمارے نبی آئے، تو کیا اس چیز کا میرے رب کو علم نہیں تھا؟ پتا تھا نا، اللہ کو علم تھا، میرے رب کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی اور یہ آخری کتاب قرآن مجید یہ کسی نبی کی شریعت کے درمیان میں نہیں آئے گا، کسی نبی کی نبوت کے دوران نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عہد کیوں لیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے عہد کیوں لیا؟ اللہ کو پتا تھا ٹھیک ہے یہ کتاب کسی نبی کے نبوت کے درمیان تو نہیں آئے گی، یہ رسول کسی رسول کی نبوت کے درمیان تو نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا، اے امت محمدیہ کے لوگوں سن لو، میں نے یہ اصول بنایا ہے، میں نے یہ قاعدہ اور قانون بنایا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے کہ میں نے جس نبی کا تمہارے لیے انتخاب کیا ہے اس نبی کی شان کیا ہے، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے۔ اس کا مقام یہ ہے کہ جب وہ آ جائے گا پھر کسی نبی کی اس کی موجودگی میں نبوت نہیں چلے گی، جب قرآن آ جائے گا پھر آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا کوئی قانون اور اصول نہیں چلے گا۔ مذاق بنا دیا ہے شریعت کا، ہر بندہ نبی بنا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، ہر بندہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی فرقے اس ملک کے پاکستان کے اندر وجود میں آ گئے ہیں یہ سب کہتے ہیں ہم آخری نبی کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم نبوت کی کانفرنسیں کرواتے ہیں، یہ میرے نبی کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے جو طریقہ میرے نبی نے سمجھا دیا ہے، سکھلا دیا ہے، بتا دیا ہے، اب اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ عبادت کا آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنایا ہے۔
حضور خاتم النبیین ہیں. گال سمجھ آتی بھی؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کو بھی آ رہی ہے؟ پھر ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. بات سمجھنا، حضور خاتم النبیین ہیں. یہ جو پھر نماز پڑھنے کے چار طریقے ہیں، یہ پھر کس نے سمجھائے ہیں؟ اگر حضور خاتم النبیین ہے تو نماز کا طریقے کتنے ہونے چاہیے تھے؟ بولتے نہیں ہو، بولو. چلو سبحان اللہ رکھو، بولو تو صحیح. یہ تو ناراض ہے وے، کوئی پتہ نہیں سڑی ہوئی زمین ہے کیا ہے. اور سرائے کی آدھا بیٹھا ڈومے چیزیں رلائی بیٹھا، اردو رلائی بیٹھا، سرائے کی رلائی بیٹھا. بیا کیویں کرنا نال بلے چھوٹا میرے کو پتہ لگ سی تو آپ کو کیسا سمجھ آندھی پئی ہے. ورنہ میرا سفر آج گیا سارا ڈین دا سفر ہے. گال اے تھی دی بھئی ہے اگر ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں پھر تو نماز پڑھنے کے طریقے کتنے ہونے چاہیے تھے؟ ایک ہونا چاہیے تھا یا چار؟ چار ہیں کتنے؟ چار ہیں نا. پھر ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں. بولو، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں تو پھر چار طریقے کیوں ہیں؟ یہ تین طریقے اضافی کون سمجھا کے گیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ میرے نبی نے تو نماز ایک طریقے سے پڑھی ہے. حدیث تو ایک طریقہ بتاتی ہے. جب ہم کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں صحیح سند کے ساتھ، جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ ملتا ہے وہ ایک ہے. میرے نبی کا طریقہ نماز پڑھنے کا ایک ہو اور وہ ہوں بھی خاتم النبیین، تو پھر یہ بیچ میں کون آئے ہیں جو ہمیں تین طریقے اور سمجھا کے چلے گئے ہیں؟ اے میرے نبی کی شریعت ہو، موسیٰ کلیم اللہ کی بات دین نہیں بن سکتی. میرے نبی کی شریعت ہو، عیسیٰ روح اللہ کی بات شریعت نہیں بن سکتی. 1,24,000 قوم و پیش پیغمبر اگر میرے نبی کی شریعت کی موجودگی میں ان کی کوئی بات دین اور شریعت نہیں بن سکتی. اس امت کا کون سا ایسا عالم ہے، کون ایسا مفتی ہے، کون ایسا شیخ ہے، کون ایسا امام ہے کہ جس کی بات کو، میرے نبی کی بات کو چھوڑ کے اس کی بات کو اہمیت دی جائے اور اس پر عمل کیا جائے؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. جھوٹ بولتے ہو؟ بڑا تو آیا عاشق رسول. تیری نماز تیرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور تو عاشق ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس نے تیرے اندر عشق ڈال دیا ہے؟ نبی کے ساتھ تیری نماز نہیں ملتی، روزہ نہیں ملتا، حج نہیں ملتا، عمرہ نہیں ملتا، زکوٰۃ نہیں ملتی، غمی نہیں ملتی، خوشی نہیں ملتی، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ سونا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ جاگنا. کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میرے نبی کے طریقے کے ساتھ میچ کر جائے، جو میرے نبی کے طریقے کے ساتھ مل جائے، اور اس کے باوجود میں یہ دعوے کروں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. یہ بندہ جھوٹا انسان ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے کہہ رہے ہیں، انبیاء سے عہد لے رہے ہیں، جبکہ میرے رب کو پتا تھا کسی نبی کے دوران میرے آخری نبی نے نہیں آنا ہے، کسی کتاب کے دوران یہ قرآن اس کتاب کے درمیان نہیں آنا ہے. لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء سے عہد لیا، تمام انبیاء نے وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے انبیاء سن لو، اگر اس عہد کے بعد اگر میرا آخری نبی آ گیا، آخری کتاب آ گئی، اگر تم میں سے کسی نے ہی میرے نبی کے طریقے سے منہ موڑا
कुरान से मुंह मोड़ा तो सुन लो फौलाइका हुमुल फासिकून। उस वक्त मूसा कलीमुल्लाह नहीं होंगे, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं होंगे, उस वक्त ईसा रूहुल्लाह नहीं होंगे। आए अंबिया सुन लो, तुम में से जिसने भी मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ा फौलाइका हुमुल फासिकून, मैं उनको फासिक बना दूंगा, ना फरमान कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरात के औराक थे, और तौरात जो आसमान से उतरी है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उन तौरात के औराक उठा के पढ़ने शुरू कर दिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि उमर के काम देखो, मेरे सामने बैठ के क्या पढ़ रहा है? तौरात। इसे तो कुरान पढ़ना चाहिए था ना, इसे तो कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन नबी के सामने बैठ के तिलावत किसकी कर रहा है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर की मौजूदगी में बैठ के तौरात का मुताला ही न कर सकें। यहाँ मुसलमानों का हाल ये है, कुरान की मौजूदगी में इसको खिलाफ चढ़ा के रख दिया है, और इसके मुकाबले में फ़ज़ाइल अमाल के दर्स दिए जा रहे हैं। तौरात वो किताब है जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है, जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है। आसमान से उतरी हुई किताब जो अल्लाह ने ही उतारी है। मेरे नबी के नबी बनने के बाद कुरान मजीद की मौजूदगी में अब उसका मुतालिया करना मेरे नबी को न गवारा गुजरा। तो आप बताएं, एक आम आलिम है, इंसान है, वो कोई नबी भी नहीं है, उसने एक किताब लिख दी है, रात दिन कुरान रख दिया है, रात दिन उसी का दर्स दिया जा रहा है। लोगों के दरवाजे बजा बजा के, कुंडियां खटखटा कर उनको घरों से निकाल निकाल के मस्जिद में ले आते हैं, और आगे से दर्स किस चीज का होता है? फ़ज़ाइल अमाल का। अगर उनसे कहो मेरे भाइयों, कुरान मजीद का एक रकू तर्जुमे से पढ़ के इन मुसलमानों को सुनाओ, इन्हें समझाओ। कहते हैं अमीर साहब ने कहा है कुरान तर्जुमे से ना पढ़ना वरना क्या हो जाओगे? अल्लाह तैं कियो समय किताब उतारिए, ए कुरान तैं कियो समय उतारे। ए मौलवी आदिन अगर एक तर्जुमे नाल पढ़सो तो तुसा क्या थी वेसो? हाय 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 हाय। अल्लाह सैया एदम मौलवी हुण अपने अपना किताबां लिखी खड़े न, ए सारे ए फ़ज़ाइल अमाल सारे दी हुण ए फैज़ान मदीने वालें दी अपनी है, ए बाकी जेड़े मार्के न उन्हां दी भी अपनी अपनी है। हुण मौलवियां नवां एक सिस्टम कड्ढे बे अपनी किताब लिखो और लोगों को गाइड करो, उन्हां को रहनुमाई करो कि बस जेड़े जेड़े फिरके नाल तुसां खड़े वे ना, बस हूँ फिरके दी फ़ज़ाइल अमाल लिखी गई है, बस हूँ को पढ़ो, हूँ को समझो, कुरान वाले पासे ना वजाए। क्यों? ये इन्ना कुरान अगर तर्जमे नाल पढ़ना शुरू कर दिता तो वाल सारे यके चक्कर, सारे यके डरामे, सारे शक्के और खराबियाँ इधर सारियां वाज़े थी वैसन। ए अगर कुरान तर्जमे नाल पढ़न चाह ए ता मुवाहिद बन वैसन, इन्हें दे अंदर ते तौहीद आवेसी। ए जेड़ा शिरक वाला चक्कर असां इन्हां को पाती खड़े हैं ए ता सारा खत्म थी वैसी। ई चलो इन्हां दे रन्ना को जिन कें वेले थी वेंदे, कें वेले भूत चिंबड़ वेंदे, कें वेले जिन विच वड़ वेंदे। चलो जिन कढण दे बहाने कोई गिनना ने साडे को कुछ पैसे मार गिने, हाथ साथी फेर गिने, कम चलता पे, रोजी रोटी लगी पई है। जे इन्हें कुरान तर्जमे नाल पढ़ना शुरू कर दिता तो वाल सारा ए सारा सिस्टम क्या थी वैसी? खत्म थी वैसी। अगर इन्हें कुरान तर्जमे नाल पढ़ना शुरू कर दिता ना, वाल इन्हें दी जेले कोई शय गुम थी वेंदी है, और छुअर गुम थी गए, बाल गुम थी गए, कोई लेला गुम थी गए, कोई ढांडा गुम थी गए, कोई शय और कन्ना तू वालियां लै वेंदे अजकल
وہ ساری سکی ایک سوتی پئی آئی شو جب بعد دی گال ہے وہ گھر دے وچ وہ سویرے اٹھی ہوں ڈرامہ کیتے میرے کن دے والیاں لہا کیتے نے میں کہ ایڈی بے ہوش دا پئی میں اگلا کنیا تو والا لہا کے شودی کو پتہ ہی کہ اے تو حال ہے بندے نے کوڑ دی انتہا میرے کو فون کیتے نے چاچا جی بھتریجیاں میرے چاچا جی انہیں میں گالے بھیجا یادی ہے پیر سہیں کو میں گئیاں حساب کروائے میں پیر سہیں کو گئیاں میں کیا کروائے حساب کروائے میں تو پیر سہیں آتے یہ جڑے والیاں ہیں گھر دے وچ یہ والیاں کتے ہیں گھر دے وچ ہون چاچا جی کیا کروں یعنی او دا آکھن دا مطلب یہ ہے چاچا جی ہون تواڈے کول آسان ہے تساں کوئی صحیح طرح حساب کر دیو تساں صحیح طرح حساب کرو والیاں ہیں کتھاں میں کہ میرا پتر میرے کول نہ ہو وہ چوکے پیسے دے آئیے بھیجائی تو 10,000 میں کہ 10,000 بیا چاہتی ونجو 10,000 بیا چاہتی ونجو ان کو وانج کو آکو پیر سہیں ہون ڈا دیتا سے چلو شاید پتہ لگے بھی گھارے چھے شاید کچھ دا نشان دہی تھی گئی ہے نا ایک نو ڈا بیا ہے وے ہون ہوں بندے دا نائیں دسا ہو چاہے جائیں کنن تو لائیں گالی میں ہے کوئی نا ہے پتہ ہے اگر انہیں قرآن مجید ترجمے نال پڑھنا شروع کر دیتا اگر انہیں قرآن مجید ترجمے نال پڑھنا شروع کر دیتا وال اے سارا سسٹم اے کیا تھی ویسی اے دا بند تھی ویسی این چلو کہیں جواری کو کیا تھیا پیاؤں دے دورہ تھیا پیاؤں دے کہیں جوار جن اچھا میں دا حیران ہاں اے جن تھی دے مسلمان رنہ کوئیں کرا کہیں کراڑی کو جن تھیں بابا جی سونے آوے تو تا بڑی عمرہ لے وے ہے کہیں نہ تھے کہیں کراڑ کو تھے ہوئے جن اچھا گال سنو اے سارے رنگ والی سام لین ایمیں ہے کوئی نا ایڈے چٹے دے مکھن دا کہیں نہیں سے نا والی کوئی سام لین اے جڑے گورے معاشرہ چٹے مکھن انہا کو نہ نظر لگ دیئے سمجھ نہ انہا کو کنا جن تھے اے جن نہیں مسلمانہ کو تھی نہیں اے جن کیوں تھی نہیں جن کیوں تھی نہیں انہا مولویاں نے سکو قرآن مجید تو دور کر کے اپنی اپنی لکھی ہوئی کتاب دے جو لایا ہویا ہے نا اے ہی گالو جن تھی نہیں اگر اسا انہا مولویاں دے کتاباں تو ہٹ کے سدھا قرآن والے پاسے آ ونجوں والدہ اسا کیا بن ویسوں مواحد وال جن سارے کنو ڈر سن اسا جنہ کنو وال اسا جنہ دے ویچ واڑ ویچوں سارے ویچ جن نول سی وال اور گال سمجھ آن دی پہ کہہ نہیں آن دی پہی ہائے ہائے پتہ چلیا کہ جیرے ویلے قرآن مجید آگے جیرے ویلے سارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن کے آگن نبوت آگئی ہے ہون میرے نبی دی موجودگی ویچ دے قرآن مجید دی موجودگی ویچ کہیں بے بندے دی گال شریعت دے دین بانا اساں بڑے ہی کھڑے ہیں سارے ویچ کچھ حنفی ہیں بیٹے تا کہیں نہیں بیٹھے قسم نال میرے کو تو ایڈی ظاہر لگ دی ہے نا میرا خون کھول دے تو سندہ تو شاید مولوی تقریب رکھ رہے دے میرے اندر کوئی بندہ ہی میں میرا دل پھرولے چاہنا دے کو پتہ لگ ویسے جنہاں دے میں کوئی این گال دا سمجھ آئیے دے پتہ لگے نا کہ اساں قرآن تو ہٹ گئے ہیں اپنے نبی دے فرمان تو ہٹ گئے ہیں دے فرقے میں بٹ گئے ہیں تدا دا میں الحمدللہ اے عزم کی تے کہ اگر میں کو اپنی جان دا ہی نظرانہ دیونا پیا تو میں پیچھا نہیں ہٹنا اپنے انہاں بزرگوں کو چیٹی ڈاڑی حالیاں کو اپنے انہاں نوجوانوں کو قرآن حدیث دنال ایک دن ضرور جڑے سن انشاءاللہ اساں مسلمان ہیں اور سارے مسلمانوں میں جو کچھ کیا ہیں حنفی کچھ کیا ہیں حنفی کرنا بنن بولے یا شودا یار وال تو کام بنن حنفی کرنا بنن سہیں جنہاں امام ابو حنیفہ آئیں ان تو کن بعد ہی ہے نا یا پہلے ہے پہلے علت حنفی کہنا آنا چلو ٹھیک اچھا جی وال کو جو سارے مسلمانوں میں جو بن گئے شافی اے شافی کرنا بنن امام شافی کنو بعد ہی ہے نا پہلے تو نہیں نا اچھا سارے وال مسلمانوں میں جو کچھ ہیں حنبلی کچھ کیا ہے
حنبلی امام احمد بن حنبل تو بعد ہے نا، پہلے تو کہنا نا۔ اچھا وال سارے مسلمانوں میں جو کچھ بن گئے مالکی، اے مالکی جڑے امام مالک تو بعد ہے نا، پہلے تاں پکا نا۔ اچھا وہ اصل میں کو سپے کے دوتے منہ رکھ کے بولن دی عادت کہنی۔ یہ موبائل کو بھی آپ پکڑ بنے بال میرا ستا کہنی گھیرے آندے بیٹھے۔ اچھا وال بن گئے سارے مسلمان ہیں، وال مسلمانوں تو بعد وال اے بنن قادری۔ اے کیا بنن؟ اے قادری دا ہون آج کل دی گال ہے، کیونکہ حالی الیاس قادری حیات ہے، مویا کہیں نہیں حالی ودے، اے قادری بن گئے۔ اچھا وال کچھ بن گئے چشتی، اور فضل احمد چشتی حالی ودے۔ وال مسلمان ہیں، وال مسلمان جو کچھ بن گئے بریلوی، کچھ بن گئے بریلوی۔ احمد رضا خان بریلوی جو انڈیا وچ آیا، ان تو بعد والے کیا شروع تھی گئے؟ بریلوی۔ وال کچھ سو وردی، کچھ وال حیاتی، کچھ وال مماتی، کچھ وال ربڑی، کچھ وال پتھری، کچھ وال وہابی، کچھ وال انٹرنیشنل اہل حدیث، کوئی جماعت اہل حدیث، کوئی اہل حدیث یوتھ فورس، کوئی قرآن و سنہ موومنٹ، کوئی مرکی مسلم لیگ۔ میری توبائیں یہ تا حال ہے سادہ۔ اور حیران تھی منالی گالے ہے قرآن مجید انہا ساریاں دے جنہ دے نام مختلف ہیں نا، اے قرآن مجید ساریاں دا ہکو ہے، قرآن مجید ساریاں دا ہکو ہے، اور حدیث رسول ساریاں دی ہکا ہے، نبی ساریاں دا ہکو ہے، اللہ ساریاں دا ہکو ہے، قبلہ ساریاں دا۔ کیڑی شے ہے جیڑی سا کو آ کے مختلف کر گئی ہے اتھا تک پہنچنے؟ کیڑی شے ہے جیڑی سا کو آ کے مختلف کر گئی ہے؟ ہوں کو گولنے تو ہوں کو پکڑنے، جیلے اسا ہوں کو گول گیتا تے اتھا تک پہنچ گئے۔ ول اسا خالص مسلمان بن ویسوں، کہیں فرقے نال سارا کوئی تعلق کہنا اس۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے قرآن مجید سورۃ النساء ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے او مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کا قرآن مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لو، اللہ کی کتاب کو مطالعے میں لے آؤ، اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم جتنے مسلمان ہو، تم سارے کے سارے مسلمان اس قرآن کو سینے سے لگا لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، اپنا اپنا مولوی من پسند کا بنا کے اس کے پیچھے نہ کھڑے ہو جاؤ، اس مولوی کے کہنے پر اس قرآن مجید کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ ڈالو۔ آخری وقت ہے میرے نبی کا، اور میرے نبی اپنی امت کو نصیحت فرما رہے گئے، میرے محبوب اپنی امت سے کہہ رہے گئے اے میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ میرے محبوب فرما رہے گئے او میری امت کے لوگوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دنیا سے جاتے جاتے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ ایک، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ،
ایک اللہ کا قرآن چھوڑ جاؤں گا، ایک اپنا فرمان حدیث کی صورت میں چھوڑ جاؤں گا۔ تم میں سے جس مسلمان نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، حدیث رسول کو سینے سے لگا لیا، لن تزلوا، جتنا بڑا شیخ آ جائے، جتنا بڑا مفتی آ جائے، جتنا بڑا عالم آ جائے، جو مرضی آ جائے، شیطان آ جائے یا کوئی انسان آ جائے، جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، حدیث رسول کو سینے سے لگا لے، اسے کوئی قیامت تک گمراہ نہیں کر سکتا۔ سن دے بیٹے وے سمجھ آدھی بھئی یہ کوئی نا آدھی بھئی اللہ کرے آ ونجے کال بڑی اوکھی ہے کہ جڑے بابے کو ہن 60 سال تھی گن دنی کو لو تلے ہاتھ بدے دے او ہن اتے نہیں کر سکدا، جے کو 60 سال تھی گن 70 سال تھی گن بغیر رفع الیدین دے نماز پڑھ دے، اپنے بزرگاں کو نہیں سنی کھڑے، وڈیریاں کو نہیں سنی کھڑے کہ رفع الیدین کرنا بہتر ہے، کرنا بہتر ہے، نہ کرن کنوں اے نہ کرنا لے آدھن میں خود نہیں آدھا بیٹھا، جڑے نہیں کریں دے اے او آدھن کہ رفع الیدین کرنا بہتر ہے۔ اے میرا سونا اللہ، اے لوگ ایسے ہن جڑی شے کو بہتر آدھن وہ ساری زندگی انہوں نے ایک دفعہ ہی کہنے کی تھی۔ آئے آئے اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے نبی صحیح بخاری میں 5 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، سنن نسائی اٹھا کے دیکھو، آپ کو ملے گا، اگر صحیح سند کے ساتھ ملے گا تو رفع الیدین کرنا ملے گا۔ یہ جتنے بھی ہیں جو نہیں کرتے اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے رفع الیدین کیا ہے، حضور کرتے تھے، حضور کرتے تھے، اس لیے کر لو تو بہتر ہے، اگر نہ کرو تو ضروری نہیں ہے۔ بغیر رفع الیدین کے بھی کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، حضرت حویرث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، میرے نبی نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے اپنے نبی سے پوچھا اے محبوب میں تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے نبی بننے سے پہلے سے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پہلے بھی تو نماز پڑھتے تھے، کبھی رفع الیدین میں نے نہ دیکھا، آج آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے رفع الیدین کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اے محبوب آپ نے رفع الیدین کیوں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کر دیا حضور سے، میرے نبی نے فرمایا سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 70 ہے، اور جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، سارے کے سارے راوی سکا راوی ہیں، کوئی راوی ضعیف بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے محبوب رفع الیدین کر رہے تھے آپ، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھا رہے تھے آپ، وجہ کیا ہو گئی ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب 5 نمازیں امت محمدیہ پر فرض کر دی ہیں، پہلے 2 نمازیں تھی، پہلے کتنی نمازیں تھی؟ 2 نمازیں تھی، اور ان کا جو طریقہ تھا پڑھنے کا وہی سابق کا طریقہ تھا، جو بھی طریقہ ہوگا نماز پڑھنے کا۔ جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا، جاؤ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اب جا کے بتا دو 5 نمازیں ہیں، اور فجر کی نماز کس ٹائم پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کس ٹائم پڑھنی ہے، عصر کی نماز کس ٹائم پڑھنی ہے، عشاء کب پڑھنی ہے، مغرب کب پڑھنی ہے، اشراق کب پڑھنی ہے، چاشت کب پڑھنی ہے، تہجد کب پڑھنی ہے۔ جاؤ جبرائیل جا کے میرے محبوب کو نماز کا طریقہ ٹائم بتا کے آؤ، طریقہ سمجھا کے آؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، میرے نبی کی امامت کرا کے نماز کا طریقہ سمجھا کے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق
ایک جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے رفع الیدین والا، یہی سوال میں نے جب حضرت جبرائیل نے مجھے رفع الیدین کرنا سکھایا میں نے جبرائیل سے کیا، اور جبرائیل نے مجھے کہا ہے اے محبوب میں یہ رفع الیدین اس لیے سکھا رہا ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے، خالق نے، مالک نے، رازق نے رفع الیدین سکھا کے بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ میرے نبی کو رفع الیدین کے ساتھ نماز سکھا کے آؤ۔ سبحان اللہ، نلکا بھی نہیں بننا خالی، حضور نے رفع الیدین کیا، وہ تو آپ نے اس لیے کیا تھا، پیچھے منافقوں نے بغلوں میں بت رکھے ہوئے تھے، سنا ہے یہ آپ نے، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ صرف سنا ہے، اور مجھے 20 سال ہو گئے اس بات کو سنتے، لیکن آج تک میں نے یہ بات کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی نہیں پڑھی، نہ آج تک کوئی اس کا حوالہ دے سکا ہے، نہ آج تک کسی کو اس کی خبر ہے، یہ صرف سنی سنائی ہے۔ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو رفع الیدین کرو، ہم بھی کہتے ہیں حضور نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، بھئی دلیل کیا ہے؟ آؤ دلیل یہ ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آؤ صحابہ کرام میں تمہیں وہ نماز کا طریقہ سکھاؤں، میں وہ تمہیں نماز کا طریقہ بتلاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہے بتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، اللہ اکبر کہا اور رفع الیدین کیا۔ کیا کیا؟ رفع الیدین کیا، ہاتھ کانوں کے برابر اٹھائے، ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے، آگے الفاظ ہیں ثم لم یعد، ثم لم یعد، پھر رفع الیدین نہیں کیا، پھر رفع الیدین نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ میرا بھائی ہم کوئی شیعہ تھوڑی ہیں کہ کھڑے ہو کے ایسے ایسے کرتے رہیں، جب ہم بھی تکبیر تحریمہ کہتے گئے ایک ہی دفعہ رفع الیدین کرتے گئے، پھر ہم بھی نہیں کرتے۔ ہاں پھر اب ہم کب کرتے ہیں؟ جب رکوع میں جاتے ہیں تب کرتے ہیں، جب رکوع سے اٹھتے ہیں تب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نماز کا طریقہ سمجھا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کی اور رفع الیدین کیا، کہتے ہیں پھر رفع الیدین نہیں کیا۔ حدیث ختم ہو گئی۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس میں تو رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے، رکوع جانے کا ذکر نہیں ہے، رکوع سے اٹھنے کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو سجدے کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو رکوع کی تسبیحات کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو التحیات نہیں ہے، یہاں تو الحمد شریف نہیں ہے، یہاں تو اخلاص صورت نہیں ہے، اس میں تو ثنا کا ذکر نہیں ہے۔ کیا میرے نبی نے بغیر ثنا کے نماز پڑھی تھی؟ کیا میرے نبی نے بغیر الحمد شریف کے نماز پڑھی تھی؟ کیا میرے نبی نے بغیر سبحان ربی العظیم کے نماز پڑھی تھی؟ کیا میرے نبی نے بغیر سجدوں کے نماز پڑھی تھی؟ کیا میرے نبی نے بغیر التحیات کے نماز پڑھی تھی؟ اور کوئی تو جواب دو۔ کہتے ہیں جی ایک اور دلیل بھی ہم رکھتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام کو نماز پڑھ رہے گئے، رفع الیدین کر رہے گئے، میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم نماز کے اندر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہو جیسے شریر گھوڑا کرتا ہے، جیسے شریر گھوڑا کرتا ہے۔ اے میرا اللہ میں اتنا غصاق تو کم از کم نہیں ہوں، میں اتنا بے ادب نہیں ہوں، مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، مانتا ہوں میں بیکار انسان ہوں، اے اللہ پر میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو ایک عمل پہلے حضور کرتے ہو، جو ایک طریقہ پہلے حضور نے اپنایا ہو میں اس کو شریر گھوڑوں کے ساتھ تشبیہ دے دوں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہوا کیا تھا، ہم جب
अत्तहियात बैठते थे। ऊपर इमामुल बुखारी ने भी, इमाम मुस्लिम ने भी जब ये हदीस बयान की है, उसमें बाब ऊपर कायम किया है, तशहुद का बाब कायम किया है, अत्तहियात का बाब कायम करके फिर इस हदीस को बयान किया है। रावी जो हदीस बयान कर रहे हैं, साहबे रसूल फरमाते हैं इसकी हकीकत ये है, हम अत्तहियात बैठते थे, अत्तहियात पढ़ने के बाद हम कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हम सलाम भी करते और अपना दायां हाथ भी उठाते, साथ वाले को सलाम करते। जब बाईं तरफ हम मुंह मोड़ते तो कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बायां हाथ उठा के हम उनसे क्या करते, मुसाफा करते। हमारे नबी ने देख लिया और हजूर ने फरमाया है ये शरीर घोड़े की तरह, तुम इस तरह मैंने देखा है नमाज में दुम्बों को हिलाते, अपने हाथों को हिलाते, उसकुनू फी सलाम, नमाज में सुकून किया करो। और मेरे भाइयों ये रफुल यदैन रकू में जाते हुए, रकू से उठते हुए मेरे नबी ने किया है, और इससे नमाज में खलल नहीं आता, नमाज का खुशू खत्म नहीं होता। क्यों? अल्लाहु अकबर अल्लाह। आपने फिर रफुल यदैन की हिकमत को समझा ही नहीं है। ये रफुल यदैन क्या है? जब बंदा अपने कानों के बराबर हाथ उठाता है, जब बंदा अपने हाथों को कंधों के बराबर उठाता है और ये कहता है ऐ मेरा अल्लाह, ये रेतली शहर वालों में मैं लबरदार हूँगा, मैं बदमाश हूँगा, मैं चौधरी हूँ तो इनके लिए हूँ, बदमाश हूँ तो इनके लिए हूँ, खान हूँ तो इनके लिए हूँ। ऐ मेरा अल्लाह, अब मैं तेरे सामने आ गया हूँ, मैं अपने दोनों हाथों को खड़ा करके अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, जबान से कहा सबसे बड़ा तू है, और हाथों को खड़ा करके अपने आप को सरेंडर कर दिया अल्लाह के सामने। आय अल्लाह, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं नहीं कहता मेरी बात सुन के रफुल यदैन शुरू कर दो, मैं नहीं कहता ना मेरा मिजाज है, मैं नहीं कहता मेरी बात सुन के हाथ सीने पे बांध लो, मैं क्यों कहूँ? मैं तो आपको सिर्फ रहनुमाई कर रहा हूँ कि मेरे नबी ने नमाज एक तरीके के साथ पढ़ी है। जो कहते हैं रफुल यदैन भी किया है और नहीं भी किया, गलत कहते हैं। जो कहते हैं नाफ के नीचे हाथ भी बांधा है, सीने पर भी हाथ बांधा है, गलत है, ये हकीकत नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आप जाओ, अल्लाह अकबर, ये सोशल मीडिया का दौर है। और नौजवानों, अगर बुजुर्ग तहकीक नहीं कर सकते हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो सब जानते हो, ये सारी की सारी शरीयत, ये सियासत हदीस की सारी किताबें अब इस गूगल के अंदर भी मौजूद हैं, कुरान मजीद भी इसके अंदर मौजूद है। आपने तहकीक करनी है, आपने चेक करना है, आप चेक करो, हदीस देखो, अपनी आंखों के साथ हदीस पढ़ो, अपनी आंखों के साथ अपने नबी के नमाज का एक बार तो जिंदगी के अंदर तरीका चेक कर लो, एक बार तो देख लो इस गुनहगार के कहने पर। जब आप हदीस पढ़ोगे, मेरे नबी का तरीका देखोगे, मुझे 100% उम्मीद है अपनी आंखों से हदीस पढ़ के फिर तुमसे रहा नहीं जाएगा, उस पर अमल जरूर करोगे। अगर मेरे नबी खातमुन नबीयीन है फिर एक तरीका होगा, फिर चार चार तरीके नमाज पढ़ने के हो नहीं सकते हो। और रफुल यदैन वाला तरीका ठीक है, गलत कर दो, गलत कर दो, फिर कौन सा होगा? बग़ैर रफुल यदैन वाला होगा। अगर बग़ैर रफुल यदैन वाला होगा तो फिर रफुल यदैन, अगर नाफ के नीचे हाथ होगा तो फिर सीने पे। पता ही नहीं है, पंखा उधर कर दो, मड्डी ठहर गई तो बल कम खराब, पक्खा ही दे ना करो, पक्खा अपने होते झल्लो। अजीब बुजुर्गो, नौजवान साथियों, जब मेरे नबी की शरीयत आ जाए, किसी सहाबी की बात दीन नहीं बन सकती,
किसी सहाबी की बात दीद नहीं बन सकती। आओ मैं तुम्हें दलील देता हूँ। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। साइल आ गया सवाल करने के लिए। सवाल है वरासत के बारे में। वरासत क्या है? जायदाद है। ऐ अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जायदाद है, अब उसको तकसीम करना है। वारिस कौन है? वारिस क्या है? बेटा है। वारिस क्या है? अल्लाहु अकबर, एक पोती है और एक बहन है। जायदाद कैसे तकसीम होगी? अल्लाह अकबर। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमा रहे हैं, ऐसा करो तुम आधा बेटी को दे दो, आधा बेटी को दे दो और आधा जो है उसका नाम है बहन को दे दो, पोती महरूम हो जाएगी। हजरत अबू मूसा अशअरी ने जायदाद तकसीम कर दी। आधी जायदाद बेटी को दे दो और आधी जायदाद किसको दे दो? बहन को दे दो। पोती का हिस्सा नहीं बनेगा। और मुझे तो ऐसे समझ आ रहा है, लेकिन जाओ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पूछते जाना। और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, जिस तरह मैंने मसला बताया है वो इसी तरह की मसला बताएंगे। जब वो सवाल करने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचते हैं, सवाल जिक्र करते हैं, अबू मूसा अशअरी का जवाब जिक्र कहते हैं और साथ कहते हैं हजरत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया है कि अब्दुल्ला बिन मसूद मेरी मुआफ़क़त करेंगे, जैसे मैंने जवाब दिया है वो जवाब भी वैसे ही देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, लक़द ज़ललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन। अगर आज मैं मसला अबू मूसा अशअरी की तरह बता दूं, फिर मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं हिदायत पर नहीं आ सकता। क्या हो गया है? वजह क्या बनी है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं उस मजलिस में बैठा था जिस मजलिस में यही सवाल हमारे नबी से पूछा गया था कि वारिस बेटी है, वारिस बहन है, वारिस पोती है। मेरे नबी ने फैसला फरमाया था कि बेटी को आधा दे दो, बेटी को आधा दे दो, छठा हिस्सा पोती को दे दो और बाकी जो बच जाए वो बहन को दे दो। हजरत अबू मूसा अशअरी ने गलती से पोती को महरूम कर दिया था। जब दूसरे सहाबी को पता चला, हदीस आ गई, फिर यही सवाल करने वाले हजरत अबू मूसा अशअरी के पास वापस गए। ऐ मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मसला इस तरह बताया था, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस ये सुना दी है कि हमारे नबी ने फैसला इस तरह किया है। उन्होंने कहा, दुनिया कायनात के लोगों सुन लो, जब तक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद हैं मुझसे कोई बंदा सवाल करने ना आए। बात किसकी सही है? हजरत अबू मूसा अशअरी मान गए अपनी गलती के बाद। किसकी सही है? अज नहीं मने दे मौलवी डीठ बलाइन। मुनादरा रखो चवा, मुनादरे दा बच्चा तू गाल सीधी जेड़ी हदी ते माना के मुनादरा रखो जा। मुनादरा क्या है? हुण एक बे हराम ने ओ नहीं मने दा, ओए डीठ बना बैठे, ओए डीठ बना बैठे, असां विच बैठे हैं बात पढ़ के, इन्हें कोई एक मन ने ते कपास के खा गाल कहीं खाते लगे। अल्लाह दे बंदे हो, मुनादरा नाल दीन समझ आंदे? मुनादरा नाल दीन समझ आंदे? कुरान है ना, हदीस रसूल है, और ये लोगों ने गलत पट्टी बनाई हुई है पे हर फिरके वालों ने अपनी अपनी हदीसें बना रखी है। इनकी अपनी बुखारी है और इनकी अपनी दाऊद है और इनकी अपनी हदीस की किताबें हैं। यह सब झूठ है, सब फराड है। हदीस की किताबें सारी एक है। और हैरानगी इस बात की है, इन तमाम फिरके वालों के मदारिस है, हर मदारिस में वही एक हदीस की किताब पढ़ाई जा रही है। हदीस की किताब एक पढ़ते हैं, लेकिन जब आलिम बनते हैं तो मुख्तलिफ बन जाते हैं। उस किताब पढ़ी जाने वाली एक, और उससे आलिम और मौलवी बनने वाले, वाह, एक टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान है, कुरान एक हो, हदीस एक हो। फिर हमें फिरकों में नहीं बढ़ना चाहिए।
ہم سب کو قرآن اور حدیث کو کیا لگانا چاہیے؟ سینے سے لگانا چاہیے۔ میرے رب نے آج سے 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے قانون بنا دیا تھا، اصول بنا دیا تھا۔ میرے رب کو پتا تھا یہ امت محمدیہ بعد میں فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ امت محمدیہ اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے میرے نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان والو، اے دنیا کنات کے لوگوں، اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت صرف رسول کی کرو، اور سنو فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، ایک کہے کل خوانی کرنا بہت بڑا ثواب ہے، مردے بخشے جاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے بدعت ہے، تیسرا کہتا ہے خبردار جس نے کل خوانی کی وہ جہنم میں جائے گا، ایک کہتا ہے کل خوانی کرنے سے بندہ جنت جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے کل خوانی کرنے سے بندہ جہنم میں جاتا ہے، ایک کہتا ہے جمعراتی کرو گے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، دوسرا کہتا ہے جمعراتی کرنے سے بندہ جنتی بن جاتا ہے، ایک کہتا ہے چالیسواں کرو گے بدعت ہو جائے گی، دوسرا کہتا ہے چالیسواں کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، ایک کہتا ہے سالگرہ کرو گے اپنے باپ کی برسی کرو گے مرنے کے بعد تمہارا باپ بخشا جائے گا، ایک کہتا ہے بخشش ہو جائے گی مردے کی، دوسرا کہتا ہے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، ایک کہتا ہے میرے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو میلاد منائے گا بغیر حساب جنت میں جائے گا، دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، 12 ربیع الاول کو حضور تو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو پیدائش کا دن ہی نہیں ہے، وہ تو حضور کی رخصت کا دن ہے، وہ تو حضور کے وصال کا دن ہے، جو میلاد بنائے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اے اللہ میں کہاں جاؤں؟ ایک کہتا ہے ہاتھ سینے پہ باندھو، دوسرا کہتا ہے ہاتھ نیچے باندھ لو، ایک کہتا ہے اولیاء اللہ جب مر جائیں ان کی درباریں بنا لو، ان کے مدار بنا لو، پھر تم ان کی قبروں کی منوتیاں مناؤ، دوسرا کہتا ہے اگر ایسا کرو گے شرک ہو جائے گا، مشرک بن جاؤ گے، پھر تمہاری بخشش نہیں ہو سکے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اختلاف ہو گیا، شدت کا اختلاف ہو گیا، لیکن جو کہتا ہے میں تو قبروں پر جاؤں گا وہ وہیں ڈٹ کے کھڑا ہے، جو کہتا ہے نہیں جانا وہ وہیں ڈٹ کے کھڑا ہے، جو ناجائز کہتا ہے وہ ناجائز پہ ڈٹا ہوا ہے، جو جائز کہتا ہے وہ جائز پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اے میرا اللہ، اتنا اختلاف دیکھنے کے بعد دو مسلمان بھائی ہیں، ایک کمرے کی چھت میں رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک شیعہ ہے، چوتھا وہابی ہے، ایک سوروردی ہے، تیسرا چوتھا قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی پتری ہے، اور کوئی کہ باپ ایک ہے، ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، آپس میں خونی رشتہ دار ہیں، آپس کے اندر گہرے تعلقات ہیں، دلوں کے اندر نفرت اتنی پیدا ہو گئی اختلاف کی وجہ سے، دلوں کے اندر بغض اتنا بھر گیا اختلاف کی وجہ سے، کوئی کسی کو دل سے سلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو مشرک سمجھ رہا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے گوارا نہیں کرتا، بیٹی بوڑھی ہو جائے گی، اہل حدیث ہے، اہل حدیث کو ہی دے گا، چاہے بوڑھی ہو جائے، 20 سے 30 سال عمر ہو جائے، 40 سال کی ہو جائے، زنا میں ملوث ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دوں گا یہ اہل حدیث کو، میں اہل دیوبند ہوں، میں کسی اہل حدیث کو بیٹی نہیں دے سکتا، بوڑھی ہوتی ہے تو ہو جائے، جوانی ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، زنا میں مبتلا ہوتی ہے تو ہو جائے، میں بریلوی ہوں، بریلویوں میں ہی نکاح کروں گا، میں شیعہ ہوں، شیعوں میں ہی نکاح کروں گا۔ ہائے میرا اللہ اتنا بغض، ہائے میرا اللہ اتنی نفرت، کوئی کسی کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ
نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب نے اپنی 5-5 فٹ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا محلہ ہے, 100 بندے گئے, 50 مساجد ہیں, 100 بندے رہتے ہیں, مسجد 50 ہیں. 2 وہاں کھڑے ہیں, 2 وہاں کھڑے ہیں, 2 اس کے پیچھے ہیں تو 2 اس کے پیچھے ہیں. وہ کہتا ہے خبردار, اگر اس کے پیچھے جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی. اے میرا اللہ, یہ دونوں دعویٰ کر رہے گئے کہ تیرے نبی کے امتی ہے, یہ دونوں دعویٰ کر رہے گئے تیرے نبی کے غلام ہیں, یہ دونوں دعویٰ کر رہے گئے ہم قرآن کے اوپر چل رہے گئے. اللہ نے کہا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, تم دنیا میں رہو گے, شیطان آئے گا, تمہیں گمراہ کرے گا, تمہیں بھٹکائے گا, لیکن ایک اصول بھیج رہا ہوں قیامت تک کے لیے, اسے تم سینے سے لگا لینا, زندگی کا حصہ بنا لینا, کبھی بھی اختلاف نہیں رہے گا. اے اللہ کون سا اصول ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اور لڑو نہیں, اور نفرت نہ کرو ایک دوسرے سے, اور ایک دوسرے سے محبت کرو, اور ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. اور ہمارا باپ حضرت آدم ایک ہی ہے, ہم کوئی دوسرے نہیں گئے, ہمارا نبی ایک ہے, قرآن ایک ہے. آؤ یہ چھوٹے چھوٹے جو اختلاف ہیں آؤ دیکھ لیتے ہیں, آؤ چیک کر لیتے ہیں, آؤ دونوں بھائیوں کی بات دیکھ لیتے ہیں. جس کی بات حدیث سے مل جائے, جس کی بات حدیث سے مل جائے اس کو لے لو, اور جس کی بات حدیث سے نہ ملے اسے چھوڑ دو, اختلاف ختم ہو جائے گا. بابا جی ٹھیک ہے, شکر سوٹی چاہتے بیٹھن ای میں کرے سو وہ خالی چاچ چاہتے بیٹھے ہوئے کرے سو پکی گال. اساں بریلوی یہاں سے پہلے میرا بھائی بریلوی عالم میں والا اللہ سے ہدایت لیتی ہے, قرآن مجید کا مطالعہ کیتے, حدیث رسول خود پڑھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ بدلا لیتے. اور دل ہے جڑی نفرت آئی نا دیوبندیاں والی, بریلویاں والی, وہابیاں والی, شیعہ والی, وہ کیا تھی گی یہ قرآن ختم کر سی. ایک قرآن آدھے اسا سارے مسلمان ہیں, اسا سارے مسلمان, بس ایک بے کو سمجھن دی ضرورت ہے, ایک بے کو سمجھن ضرورت. اسا جتنے بھی ہیں نا, اگر اسا اپنے سارے اختلافات قرآن تے حدیث رسول تے گھین آؤں, ساڑھا ایک اختلاف ہی کہنا بس. اسا آپ تے کیا بان میں سوں, بھائی بھائی بان میں سوں, سب کو آپ تے کیا تھی ویسی, محبت تھی ویسی. اور اے نمونہ صحابہ نے پیش کیتے, اے نمونہ صحابہ نے پیش کیتے کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا. پہلا اختلاف یہ ہو گیا حضور کے وصال کے فوراً بعد, اللہ اکبر اللہ, سمار والے دن صبح کے ٹائم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے. دن سمار کا تھا, تاریخ 12 ربیع الاول تھی. تاریخ کون سی تھی, تاریخ کون سی تھی, 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اللہ اکبر اللہ, ہمارے نبی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, سمار کا دن ہے. صبح کو میرے حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی. روح مبارک کے پرواز کرنے کے بعد اللہ اکبر دنیا میں اندھیرا چھا گیا. دنیا میں جو روشنی تھی روشنی کا دیا بجھ گیا. سارے صحابہ 1,34,000 قوم پیش صحابہ کرام سارے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. صحابیات
غم میں ڈوبی ہوئی ہیں، سارا کا سارا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور ہمیں اللہ اچانک ایسے چھوڑ کے چلے جائیں، میرا دل نہیں مانتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں، او صحابہ کس طرح تمہارا دل نے کیا، میرے محبوب میرے ابا جی کے چہرے پہ مٹی کس طرح تم نے ڈالی ہے، میرے ابا جی کے چہرے پہ مٹی کس طرح تم نے ڈال لی ہے، تمہارا کس طرح دل گوارا کر گیا۔ 12 ربیع الاول ہے، سمار کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ اب صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ایک صحابہ کی جماعت کہتی ہے حضور کی قبر مبارک مکہ میں بنائی جائے، کیونکہ آبا و اجداد سارے کے سارے مکہ میں دفن ہیں۔ ابائی قبرستان کون سا ہے؟ مکہ میں ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ جو ادھر ریتلی شہر میں رہتا ہے پھر وہ اپنا سامان بستر اٹھا کے بکھر چلا گیا، اپنا سامان اٹھا کے شداباد چلا گیا، جب وہ فوت ہو جائے گا اس کی لاش کو لایا جاتا ہے، ابائی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں، حضور کے جو آبا و اجداد ہیں وہ مکہ میں مدفون ہیں، اس لیے حضور کی قبر مبارک مکہ میں بنائی جائے۔ دوسرا ٹولہ کہنے لگا، دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، حضور کی مبارک قبر مبارک جو ہے وہ فلسطین میں بننی چاہیے، بیت المقدس میں بننی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ 1,24,000 قوموں پہ پیغمبر جتنے آئے ہیں سب کی قبریں بیت المقدس میں ہیں، تو پتہ سے چلتا ہے کہ نبی کی قبریں بیت المقدس میں ہوتی ہیں، تو حضور کی قبر مبارک بھی کہاں بنائی جائے؟ بیت المقدس میں بنائی جائے۔ تیسرا گروہ کہنے لگا نا نا نا، حضور کو روح مبارک جو قبض ہوئی ہے مدینے میں ہوئی ہے، حضور کی قبر مبارک مدینے میں بنائی جائے۔ دلیل مکہ والوں کے پاس بھی نہیں ہے، دلیل فلسطین والوں کے پاس بھی نہیں ہے، دلیل مدینے والوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ سمار کا دن گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسے موجود ہے، صحابہ کرام گروہوں میں آ رہے ہیں، درود شریف پڑھ کے دوسری سائڈ سے جا رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا قبر کہاں بنائی جائے۔ سمار گزر گیا، میرے نبی کی قبر نہ بن سکی، منگل آ گیا، منگل گزر گیا، میرے محبوب کی قبر نہ بن سکی، اختلاف برقرار ہے۔ بدھ آ گئی، تیسرا دن آ گیا، اختلاف برقرار ہے۔ امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد آ گئی، حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا او صحابہ کرام سن لو، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی ہے، مجھے نبی کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نبی کی قبر کہاں بنتی ہے؟ جہاں نبی کی روح کو قبض کیا جائے اسی جگہ پر نبی کی قبر کو بنایا جاتا ہے۔ جب حدیث آ گئی، صحابہ کرام نے حدیث سننے کے بعد، حضور کا فرمان سننے کے بعد اختلاف ہوا کھڑا تھا نا پہلے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اختلاف کو حضور کے فرمان پر پرکھا۔ جب اختلاف حضور کی حدیث سے چیک کیا، جس کی بات اور مدینے والوں کی بات حدیث سے میچ کر رہی تھی، حضور کے حجرے میں ہی حدیث کو مان کے تمام صحابہ کرام نے اپنا اختلاف ختم کر کے حجرے مبارک کے اندر حضور کی قبر مبارک بنا دی، اور اختلاف ہمیشہ کے لیے ہمارے اختلاف ختم نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وجہ بالکل واضح ہے، ہم اپنے اختلاف کو قرآن پر نہیں پرکھتے، ہم اپنے اختلاف کو حدیث پر نہیں لے آتے۔ اگر ہم اپنے اختلافات کو حدیث کے ذریعے سے چیک کرنے لگ جائیں سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ یہ شریعت محمدیہ، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، اس قرآن کے اندر یہ خصوصیت ہے، حضور کے فرمان کے اندر یہ خصوصیت ہے
ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ رب کا قرآن، یہ شریعت محمدیہ لوگوں کو آپس میں لڑاتی نہیں ہے، لوگوں کو آپس میں اللہ اختلاف نہیں ڈالتی، بلکہ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے ذریعے سے، حضور کے فرمان کے ذریعے سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ دلوں میں محبت کیسے آئے گی؟ بات سے چلو سیمل ساری بات سے کوئی ماں دی لوری ہویا والدہ نہ ونجوا، کوئی گال ہویا نا بھائی جیڑی دل کو لگنا نہ ہوئے والدہ ہے بار گال موک گئی ہے تو سا میرے بھرا ہے وے بزرگ وے، بس اپنا پوتر سمجھو، بھرا سمجھو، یہ نصیحت ہے میری۔ ایک تو تساں سب تو پہلا کام یہ کرو اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اساں کچھ بھی، اساں مسلمان، اساں کیا ہیں؟ سب تو پہلے اپنے دماغ کو، ذہن کو ایک گال سمجھاؤ، اساں کون ہیں؟ بس۔ اور اساں کرنا کیا ہے؟ اساں کرنا کیا ہے؟ اساں قرآن تے حدیث دا مطالعہ کرنے، جی میں رب دا قرآن آکسی اور جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آکسی، اساں اج کنوں بعد اپنی زندگی میں گزارنی ہے۔ یہ گال صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، یہ گال صحیح ہے، یہ اختلافی گال تو کہیں نا بھئی تیری تے میری زندگی اگر میں سارے نبی دے طریقے دے مطابق آ ونجے، یہ گال سونی ہے یا کوئی نہ؟ سارے دی یہ خواہش ہے نا، اساں سارے یہ چاہنے ہیں نا کہ ساری جڑی بقایا زندگی ہے اور میں نماز پڑھاں تے میرے نبی دے طریقے دے مطابق نہ ہوئے۔ سارے جو میں نہیں سمجھدا کہ کوئی ایسا بزرگ تے نوجوان ہوئے جڑا آ کے دی نہیں 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 بس میں نماز ہی میں پڑھساں، باں میں حضور دے طریقے دے مطابق ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے میں ہی میں پڑھساں، یہ سما کوئی بندہ کہے نہیں، یہ سما بس اساں سارے کھڑے ہیں بھلے، جیڑا جتھاں کھڑے او ہوں طریقے کو حضور دا طریقہ سمجھ دے، جیڑا جتھاں کھڑے او ہوں طریقے کو کیا سمجھ دے؟ حضور دا طریقہ سمجھ دے، وہ حضور دا طریقہ سمجھ کے ہی اتنا ڈٹا کھڑے۔ بس ہن چیک صرف ایو کرنے، چیک صرف ایو کرنے کہ میں جیڑے طریقے اتے کھڑا کیا واقعی ایو طریقہ ہے میرے نبی دے نماز پڑھن دا یا کوئی بھی آئے؟ پر ایو دیکھ سو، چیک کرے سو، کیڑا کیڑا کرے سی؟ پچھلا بابا جی نہیں بلیں دا، اس والے بندے نہیں بلیں دے، یہ لگتا چیک نہیں کریں دے۔ چلو بابا جیڑا چیک کرے سی اور مرن تو بعد وہی جنت جوے سی، تے جائیں چیک کر کے اپنے طریقے کو نبی دے طریقے دے مطابق نہ بنایا، او بھاویں ادنان ساجدی ہے یہ جنت جو کہنا ویسی۔ ہون سمجھ آندی بھی ہے اگر میں حدیث کو چیک کر کے اپنا طریقہ اپنے نبی دے طریقے دے مطابق نہ بنایوں، میں جتنا وڈا مولا بن ونجا جنت میں نہیں من سکتا۔ جنت کیڑا ویسی کل امتی یدخلون الجنہ، حضور نے فرمایا میری یکی امت جنت ویسی الا من آبا، جائیں جنت ونجن تو انکار کر دیتے اوہو کہنا ویسی، باقی میری ساری امت جنت ویسی۔ صحابہ پوچھا سونیا کہ کیڑا سا یہ سما بدبخت جیڑا آدھے میں جنت نہیں ویندا؟ آپ نے فرمایا من اتانی داخل الجنہ، جائیں میرا طریقہ اختیار کیتے، جائیں میری اطاعت کی تھی او جنت چلا گئے، تے جائیں میرا طریقہ اختیار نہیں کیتا انہیں سمجھو اون جنت ونجن تو انکار کر دیتے۔ اللہ سے کنوں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔